میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ آواز تھوڑی جی کٹ کر دو۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ معزز و محترم عظیم عاشقان رسول محبین، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہر طرح کی وباؤں سے، بلاؤں سے، امراض سے، روحانی و جسمانی تمام امراض ظاہرہ و باطنہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو بیماریاں ہمارے روح اور جسم کو لاحق ہیں، اللہ کریم اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے وہ تمام بیماریاں دور فرما کر ہمارے باطن اور ظاہر کو پاکیزہ و منزہ فرما دے۔ معزز احباب، آفتیں کیوں آتی ہیں؟ وبائیں کیوں آتی ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تباہی کیوں آتی ہے؟ اس کے جواب میں دو طرح کے جواب موجود ہوتے ہیں۔ ایک اپنے آپ کو ماڈرن اور جدید کہنے والے وہ مکتبہ ہائے فکر جن کی تمام تر تحقیق و تفتیش کا دائرہ کار سائنس، مادہ اور انہی کی جو تعبیر و تشریح کرنے والے اہل علم ہیں
انہی کے گرد گھومتی ہے، اور وہ ہر چیز کو مادیت کے دائرے میں دیکھ کر اسی سے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ اہل علم کا طبقہ ہے جو ہر پیدا شدہ مسئلے کی بنیاد کو سمجھنا چاہتا ہے، اور وہ اسے مذہب کی عینک سے دیکھتے ہیں، اور ان میں پھر اہل اسلام اسے قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ خصوصاً کوئی بھی آفت ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کیوں آئی ہے، کوئی وبا پھیلی ہے تو اس کے اسباب کیا ہے، کوئی مرض پھوٹ پڑا ہے، زلزلہ آیا ہے، سیلاب آئے ہیں، بے موسمی بارشیں ہیں، قحط سالی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اس وجہ کو تلاش کر لیتے ہیں تو ہم مرض کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے اسباب یہ ہیں، ان کی بنیاد یہ ہے، اس بنیاد کو اگر ٹھیک کر لیا جائے تو معاملات دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ یہ چھت کھڑی ہے نا تو کچھ بنیادوں پہ قائم ہے، بنیادیں سائڈ پہ کر دے چھت قائم نہیں رہ سکتی۔ ایسے یہ جو آفتیں ہیں، یہ جو وبائیں، بلائیں، امراض، تباہی و بربادی، اس کی بھی کچھ بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں کو ہم سائڈ پہ کر دیں، سارا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو ان بیماریوں کا، ان وباؤں کا، ان زلزلوں کا، ان آفتوں کا، ان بے موسمی بارشوں کا، اور یہ کبھی ٹڈی دل کا حملہ ہو جاتا ہے اور کبھی وہ سیلاب کی صورت میں تباہی و بربادی آتی ہے، کبھی کورونا کی صورت میں پوری دنیا جو ہے وہ پریشان حال ہے، تو ہم اس کے اسباب تلاش کریں۔ ایک تو وہ سبب ہے جو یہ اپنے آپ کو زیادہ پڑھے لکھے سائنسدان اور خصوصاً یہ یہود و ہنود کے اور جو صہیونیت کے ایجنٹ اور لبرل اور ملحدین کے ہاں خصوصاً ان کے جو پیروکار ہیں، وہ جو اینک لگا کر سائنس کی اس کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرونا بیماری چائنا سے پھیلی اور وہاں سے آگے نکل گئی پوری دنیا میں، تو ہم انہیں سوال کرتے ہیں کہ یہ بیماری چائنا سے کیوں پھیلی؟ وہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں حرام کھاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ حرام کھانا انہوں نے اب تو شروع نہیں کیا، یہ تو وہ سال ہا سال سے کھا رہے ہیں، تو یہ پہلے کیوں نہیں پھیلی؟ اب وہاں پہ جا کے سائنس ٹھوس ہو جاتی ہے، وہاں جا کے ان کا جواب کہ نہیں جی بس جی یہ مادہ تھا بس۔ تو ہم کہتے ہیں وہ مادہ پہلے کیوں نہیں؟ زلزلہ آیا ہے، ہم پوچھتے ہیں جی زلزلہ کیوں آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اصل میں یہ جو زمین ہے تو یہ تقریباً 15 کلومیٹر تک اوپر کی جو طے ہے، اس کے اندر اس کی جو زمین کی پلیٹیں ہیں تو وہ پلیٹیں تھوڑی تھوڑی ہلتی جلتی رہتی ہیں، تو جب کبھی وہ پلیٹ ہلتی ہے تو اس کی وجہ سے زمین کی پلیٹ ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اس پلیٹ کو ہلاتا کون ہے؟ یہ جو ٹیبل پڑا ہے اسے کوئی ہلائے گا تو ہلے گا نا، یہ زمین کی پلیٹوں کو ہلاتا کون ہے؟ یہاں جا کے تو پھر ان کی شکل جو ہے
وہ دیکھنے والی ہوتی ہے، چپ ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں آپ نے دنیا کی جو بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں وہ عمارتیں آپ نے زلزلہ پروف بنائی ہیں. دنیا کی بڑی بڑی جو یورپ میں یا یہاں بھی، یا پرانی آپ دیکھیں یہ تاج محل جو انڈیا میں بنا، تو آپ کو پتہ ہے تاج محل کے نیچے اس کی بنیادیں 80 فٹ ہے. کتنے فٹ؟ تاج محل کی جو بنیادیں ہیں یہ 16 فٹ پہ ہے ہماری یہ مسجد کی چھت، اور وہ 80 فٹ، اور 80 فٹ کے نیچے 40 فٹ تک انہوں نے ریت ڈالی ہے. کیوں ریت ڈالی 40 فٹ نیچے؟ کتنی بڑی جگہ، کتنا بڑا محل ہے، اس کے نیچے کتنی محنت کی ہوگی، کتنی کھدائی کی ہوگی. 40 فٹ نیچے ریت انہوں نے اس لیے ڈالی ہے کہ اگر زلزلہ آئے تو ریت کے اندر وہ پوری عمارت گھوم جائے اور عمارت کو کچھ نقصان نہ ہو. اور وہ آج تک کھڑی بھی ہے، بادشاہی مسجد ہے. اس کی بنیادوں میں بھی اسی طرح ہے. ہم کہتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو تم لوگ اس عمارت سے جو تم نے سائنس کی روشنی میں بنائی ہے کہ یہ زلزلہ پروف ہے، تم وہاں سے بھاگ کر باہر کیوں نکلتے ہو؟ کہتے نہیں ہمیں اعتماد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کورونا کی آپ نے SOPs بنا لی ہے کہ اس وجہ سے نہیں لگے گا، اس کے بعد بھی آپ کے اندر ڈر کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے نہیں، اندر سے آپ کو بھی پتا ہے کہ کوئی ہے. آپ اوپر سے مانتے نہیں ہیں، اندر سے آپ کو بھی پتا ہے. پھر جب آپ کی روح نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ ذرا سائنس یہ بھی جواب دے نا. یہاں جا کے اسے کیا ہو جاتا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں پھر یہ کیوں آتے ہیں زلزلے، یہ کیوں آتی ہیں آفتیں، یہ کیوں آتی ہیں بلائیں، یہ کیوں آتی ہیں تباہی، یہ کیوں آتے ہیں سیلاب، یہ کیوں آتی ہیں بے موسمی بارشیں، یہ ٹڈی دل کا حملہ، اور یہ ساری، یہ آپ بتائیں. ہم کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں، اور ہمارے پاس بڑی مضبوط بنیادیں ہیں، اور وہ بنیاد ہے قرآن مجید، وہ بنیاد ہے فرامین رسول، وہ بنیاد ہے پچھلی قوموں کے احوال، اور وہ بنیاد ہے آج تک اور قیامت تک کے لیے. اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تم پہ مصیبت آتی ہے، کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم پہ جو عذاب آتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. قرآن مجید بیان فرماتا ہے پہلی قوموں پہ کیوں عذاب آئے، وجوہات بیان کی. اللہ کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پہ عذاب آیا، کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے ہمارے نبی کی بات کو نہیں مانا، انبیاء کی توہین کی. صرف توہین نہیں بلکہ انبیاء کو قتل کیا. جب انبیاء کو قتل کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کیا، اللہ کریم کا عذاب آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، عذاب آ گیا. اللہ کریم کے احکامات کی خلاف ورزی کی، عذاب آ گیا. اللہ کریم نے فرمایا تم نے ہفتے والے دن یوم السبت، اس دن تم نے شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا. انہوں نے شکار شروع کر دیا، کیا ہوا؟ عذاب آ گیا. وہ تمام لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے. اللہ کریم نے فرمایا یہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے یہ میری نشانی ہے،
اس اونٹنی کا دودھ پوری بستی والے پئیں، اسے تکلیف نہ دیں۔ ایک بدبخت تھا، اس نے چند شریر نوجوان اپنے ساتھ ملا لیے اور اس اونٹنی کو اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ اللہ کریم کا عذاب آ گیا، پوری نسلیں تباہ و برباد کر دی۔ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پہ طوفان بھیجا، والجراد، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، والقمل والضفادع والدم، مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ کھانا کھانے لگتے تھے، 4 مینڈک روٹی کے اوپر آتے، منہ میں جو چیز کھانا بناتے تھے وہ سارے کا سارا خون بن جاتا تھا۔ ان کے اوپر اس طرح آسمان مسلط کر دیا گیا، کہیں کالی آندھیاں آئیں، کہیں سرخ آندھیاں آئیں، کہیں زلزلے آئے، کہیں جھٹکے سے پوری بستی اڑا دی گئی۔ قوم لوط کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام زدگی والا کام نہ کرو، مردوں کی مردوں کے ساتھ بدفعلی، خبردار اس غلط کام کے قریب نہ جائیے گا ورنہ تمہاری بستی ختم کر دی جائے گی، اجاڑ دی جائے گی۔ وہ اس گناہ کے قریب گئے، تباہ و بربادی، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، عذاب الہی۔ اللہ کریم نے فرمایا قوم شعیب علیہ السلام سے، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ہیرا پھیری نہ کرنا، ڈنڈی نہ مارنا، مال تولنا تو پورا تولنا، ملاوٹ نہ کرنا۔ انہوں نے ملاوٹ کی، ڈنڈی ماری، ناپ تول میں کمی کی، جعلی 2 نمبر مال چیزیں بیچی، عذاب آیا، تباہی و بربادی ہو گئی۔ طاعون پھیلا، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی۔ پوچھا جی کیسے پھیلا؟ وہ جی چوہے کی وجہ سے پھیلا۔ وہ چوہے تو پوری دنیا میں شروع سے چل رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں پھیلا؟ بھائی یہ وہ گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچو، اپنی بستیوں کو بچانا ہے، ان گناہوں سے بچو۔ یہ پورے قرآن پاک میں پوری کائنات کی تاریخ ہے، پوری انسانیت کی تاریخ ہے۔ انسانیت پہ رب نے لطف و کرم کی بارش کی تو کیوں کی؟ وہ لوگ نیکی کی طرف آ گئے۔ یونس علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی، آپ نے فرمایا تم پہ عذاب آ جائے گا۔ یونس علیہ السلام نکل گئے، رب سے مشورے کے بغیر گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ادھر عذاب آ گیا۔ جب ان بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ عذاب آ گیا اور نظر آ گیا، انہوں نے دیکھا اب بچنے کا کوئی رستہ نہیں، انہوں نے اعلان کرا دیا جلدی سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ پوری بستی اکٹھی ہو گئی۔ اس چک سے باہر آ کر انہوں نے اپنے جانور بھی لے لیے، اپنے بچے بھی لے لیے، عورتیں بھی لے لی، سب اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گر کے قوم یونس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، تیرے نبی ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے، ہم نے بے ادبی کی، ہمیں اپنی غلطی پر ندامت ہے، ہم رو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم تیرے اور تیرے نبی کے پیروکار رہیں گے، آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ جو یونس علیہ السلام نے ہمیں حکم دیے ہیں وہ سارے احکامات کی ہم پابندی کریں گے۔ ہر طرح کی ہیرا پھیری، ہر طرح کا فراڈ، ہر طرح کی زیادتی، ہر طرح کا ظلم آج سے ہم بند کرتے ہیں، پکی توبہ کرتے ہیں۔ وہ عذاب جو یہاں چھت تک آ چکا تھا، اللہ کریم نے وہاں سے اس عذاب کو واپس پلٹا لیا۔ کب؟ جب قوم نے مل کر توبہ کی۔ قرآن کہتا ہے توبو الی اللہ جمیعا، سارے اکٹھے ہو کر توبہ کرو، پوری قوم اکٹھی ہو کر معافی مانگے، لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور دوبارہ ان گناہوں سے پکی توبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لو۔
اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو بڑی سمجھنے والی ہے. اللہ کریم نے فرمایا جب یونس علیہ السلام واپس آئے نا تو دیکھا بستی تو اسی طرح ٹھیک ٹھاک ہے. تو عرض کی یا اللہ اس بستی پہ تو عذاب نازل ہونا تھا, یہ تو سارے ٹھیک ہے. کہا پیارے یونس ان لوگوں نے پکی توبہ کر لی تھی, یہ اب تیرا بھی ادب کریں گے, یہ میرا بھی ادب کریں گے. انہوں نے پختہ توبہ کر لی تھی. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کاش کوئی بعد میں بھی ایسی قوم ہوتی. ایسا کیوں نہ ہوا کہ بعد میں بھی کوئی قوم اس طرح کرتی جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا ہے. رب کی یعنی میری بارگاہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم نے اکٹھے ہو کے سجدے میں مجھ سے معافی مانگی, بعد میں بھی کوئی قوم ایسا کرتی تو ہم ان کے ساتھ بھی اسی طرح برکتیں اور خیر انہیں بھی عطا کر دیتے. تو یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. یہ ہے وہ قرآن و سنت میں اسباب جن کی وجہ سے تباہی و بربادی آتی ہے, بے ادبی کی وجہ سے تباہی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بے ادبی, اس کے رسول کی توہین. معاشرے میں جس معاشرے میں کسی نبی کی توہین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ برداشت نہیں کرتا. اور ہم مسلمان ہیں, ہم پہ ذمہ داری ڈبل ہے, اس لیے کہ ہم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات کو نہیں مانتے, صرف ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات, ہم سارے نبیوں کو سچا مانتے ہیں. ہر نبی کی عزت پہ پیرا دینا یہ ہم پہ فرض ہے. اس طرح والدین کا ادب و احترام, جس گھر میں ماں باپ کی توہین ہوتی ہے اس گھر میں عذاب آتا ہے, اس گھر میں برکت داخل نہیں ہوتی. اسی طرح وہ محلہ, وہ بستی جہاں کے لوگ شرابی ہوں وہاں پہ عذاب آتا ہے. اب ایک مسئلہ اور یہاں سمجھ لیں. بعض بندے کہتے ہیں کہ شرابی تو وہ ہے, زانی تو وہ ہے, چور تو وہ ہے, ظالم تو وہ ہے, ڈکیت تو وہ ہے, میں تو ٹھیک ہوں. تو سن لے, یہ بات سن لے. کہتے ہیں چکی میں دانوں کے ساتھ ساتھ جو گھن ہوتا ہے نا وہ بھی پیسا جاتا ہے. رب کے عذاب کی چکی جب چلتی ہے نا, چلتی تو برے بندوں پر ہے پر نیک بھی رگڑے جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں. میں ایسے بات نہیں کر رہا, یہ حدیث پاک کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فرمان ہے, فرمایا جس بستی میں لوگ زیادہ برے ہو جائیں گے, گندے لوگ زیادہ ہو جائیں گے, گناہ کرنے والے, برائیاں کرنے والے, اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کرے گا. صحابہ کرام نے پوچھا حضور جو وہاں کے اچھے لوگ ہوں گے؟ حضور نے فرمایا جو اچھے لوگ ہوں گے عذاب میں وہ بھی مبتلا ہو جائیں گے. قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو انہیں اس کی اپنی اچھائی کا اجر تو ملے گا مگر وقتی طور پر وہ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے. حضور وہ کیا کریں, ان پہ کیا ذمہ داری ہے؟ حضور نے فرمایا ان پہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں اور لوگوں کو برائی سے روکے. یہ سب کی ڈیوٹی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے, آپ کہتے ہیں مینو کی, وہ یہ نا مینو کی نہیں, آپ کو ہے. اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خود عطا فرمائی ہے. سرکار نے فرمایا اگر کوئی سفر کر رہا ہو, کشتی میں بیٹھا ہوا ہو, سفر کر رہا ہو, سارے بندے اس میں کشتی میں سوار ہو اور ایک بندہ اپنی جس سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ اٹھ کر کلہاڑے کے ذریعے وہاں پہ سوراخ کرنا شروع کر دے تو دوسرے بندے پوچھیں گے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ یہ میری سیٹ ہے, یہ میری جگہ ہے, میں جو مرضی کروں. اب حضور فرماتے ہیں وہاں دو رستے ہیں,
ایک یہ ہے کہ باقی بندے کہیں ٹھیک ہے جی وہی جگہ ہے جو مرضی کرے، دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس کو پکڑ لیں، پکڑ کے اسے تنبیہ کریں اور کہیں یہ کیا کر رہا ہے، بند کر یہ کام۔ حضور نے فرمایا اگر لوگ اسے نہیں پکڑتے، وہ سوراخ کر دیتا ہے، تو کیا وہ اکیلا ڈوبے گا؟ ساری کشتی ڈوبے گی۔ سمندر میں کشتی ہے تو ساری ڈوبیں گے، اور اگر لوگ پکڑ لیتے ہیں، اس سے وہ چھین لیتے ہیں، تو بچیں گے کون؟ سارے ہی بچ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ مثال ہے، یہ مثال حضور نے دی ہے۔ فرمایا اس طرح اگر تم میں کوئی برائی کرتا ہے تو اسے پکڑ کے روک دیں، اسے سمجھائیں، کوشش کریں آپ کے ہمسائے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں کسی قسم کی برائی نہ ہو، گناہوں کو فروغ نہ ملے، اکٹھے ہو کر مل کر اس بندے کی منت کریں، اسے سمجھائیں، نہیں سمجھتا تو پھر مل کر اس کے خلاف کارروائی کریں، تاکہ آپ کا پورا محلہ، اگر اس نے گناہ اسی طرح جاری رکھا کشتی میں سوراخ ہو جائے گا، محلہ سارا ڈوبے گا، تباہی ہر طرف آئے گی۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جو میں نے آپ دوستوں کے سامنے پیش کی کہ برائی کو روکنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے کہ یہ جو ہم پہ وبائیں بلائیں اور ہم پہ جو اس طرح کے ظالم حکمران اور اس طرح کی نحوستیں مسلط ہیں، تو اس کی وجہ ہم سب ہیں۔ اس میں برے لوگ تو ہیں ہی، نیک بھی شامل ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس وقت امانت کو ہڑپ کر لیا جائے گا اس وقت عذاب آنے شروع ہو جائیں گے۔ جس وقت حضور نے فرمایا کسی بندے کی عزت اس کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کسی بندے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، عذاب آئے گا۔ جب بستی کا سب سے گندا بندہ سردار بن جائے، غلیظ آدمی بستی کا سردار بن جائے، اس وقت عذاب آئے گا۔ جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے تب عذاب آئے گا۔ جب نوجوان اپنے باپ کو دور کر دے اور اپنے یاروں کو قریب کر لے، عذاب آئے گا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو قریب کر لے اور اپنی ماں کو دھکے دے کے دور کر دے، اس وقت عذاب آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جب شراب عام پی جانی شروع ہو جائے گی اس وقت بستیوں پر عذاب آئے گا۔ جب فحاشی پھیل جائے گی اس وقت بستیوں پر عذاب آئے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں لفظ ہے کہ ایسا وقت آئے گا، حضور فرماتے تم بیٹھے ہوگے اور تمہارے اوپر، سر کے اوپر گانے بج رہے ہوں گے۔ آج ہمارے گھروں میں اوپر ڈیک پڑے ہوتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہیں تو اوپر گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو حضور نے جملے، وہی بات ہوئی ہے۔ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں تو اوپر سے کانوں میں گانے، حضور فرماتے ہیں جب تمہارے سروں کے اوپر گانے چل رہے ہوں گے، شراب و شباب کی محفلیں جمی ہوں گی اور رقص و سرود کی محفلیں سجی ہوں گی، یہ گناہ جس وقت بستی میں عام ہو جائیں گے اس وقت حضور نے فرمایا تم انتظار کرنا اس وقت سرخ آندھیوں کا، وباؤں کا، بلاؤں کا اور شکلوں کے مسخ ہونے کا۔ حضور نے فرمایا وہ وقت آئے گا جب اس وقت اس بستی کے لوگوں کی شکلیں بدل کر بندر اور خنزیر میں بدل دی جائیں گی۔ یہ ہماری جو شکلیں بچی ہوئی ہیں نا، اس لیے ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، گناہوں سے خود بھی بچے، اپنے بچوں کو بھی بچائے، اپنے اہل محلہ کو بھی بچائے، ارد گرد، ورنہ یہ خدا کی قسم حدیث پاک میں یہ لفظ ہے کہ جب تم نہیں روکو گے برائی سے اور لوگوں کے ساتھ خود شامل ہو جاؤ گے تو اس وقت تمہاری شکلیں بدل کر بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ اس وقت زمین دھنس جائے گی، سخت خسف ہوگا،
یعنی زمین کو دھسا دیا جائے گا، اور اس وقت زلزلے آئیں گے، اس وقت بیماریاں پھوٹیں گی، اس وقت وبائیں پھیلیں گی، جس وقت تمہاری بستیوں میں گناہ سر عام شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت ہم پہ سب سے زیادہ اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ مبلغ بنے، ہر بندہ تبلیغ کرے، ہر بندہ اسلام کی بات کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرے، اور اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ بستی میں جس وقت درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی، بچے قرآن مجید پڑھیں گے، اذانیں ہوں گی، مسجدیں روشن ہوں گی، مسجدیں بھری ہوں گی، نیکی کی طرف لوگوں کا رجحان ہوگا، بلائیں دور ہو جائیں گی، وبائیں دور ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، فتنے دور ہو جائیں گے۔ پہلے دور میں اگر کسی قوم نے توبہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کے فرمایا آج ضرورت ہے کہ قوم یونس کی طرح پھر تم مل کے توبہ کرو، استغفار کرو، تاکہ ان بستیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں قرآن و سنت کے اس مفہوم کو سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔